علي حبه جنة قسيم نالت الجنة وصي المصطفى حقا إمام لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ ان کے اندر رسول بھیجا۔ رسالت کو مبعوث کرنا، رسولوں کو بھیجنا اور یہ ہدایت کا انتظام کرنا، نظام ہدایت کو تشکیل دینا، یہ اللہ نے بے شمار انعامات، بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن ان کو احسان کے ساتھ تعبیر نہیں فرمایا، فقط نعمت رسالت کو یا نعمت ہدایت کو احسان کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ دیکھا جائے کہ جتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، ان میں سے اگر نعمت عظمیٰ دیکھی جائے تو وہ نعمت ہدایت ہے۔ کیوں کہ جن کو نعمتیں ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز اللہ کی نعمت ہے، عارضی چیزیں، وہ اللہ نے ہر ایک کو عطا کی ہیں۔ وہ اس کا اگر کوئی ماننے والا ہے اس کو بھی عطا کی ہیں، اگر کوئی ماننے والا نہیں ہے، رزق کا ہونا یعنی پیسے کا ہونا، اولاد کا ہونا، شہرت کا ہونا، اچھا گھر، اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے اسباب کا ہونا، یہ ہر ایک کو اللہ نے عطا کیے ہیں، چاہے اس کا ماننے والا ہے تب، اگر اس کو ماننے والا نہیں ہے تب بھی عطا کیے ہیں۔ لیکن یہ خاص نعمت ہدایت ہے کہ جو اللہ نے اپنے پیاروں کو ہی عطا کی ہے۔ ہمیں ہدایت تک تو پہنچا دیا، لیکن کیا ہم اس ہدایت کو لے کر اپنے دلوں میں راسخ کر کے کیا ہم نے اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا؟ یہ دیکھنے کے لیے پھر اللہ نے نظام ابتلاء و آزمائش قائم کیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ نے وہ آزمائشیں انسان سے لی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمارا ایمان وہ شرافت و کرامت کے عظیم مرتبے پہ فائز ہے یا فقط زبانی ایمان ہے، فقط وہ انسان دنی یا انسان پست ہے، یا اس کا ایمان پست درجے کا ایمان ہے، فقط زبانی ایمان ہے، یا کرامت اور فضیلت والا ایمان یعنی حقیقی ایمان اس کے دل کے اندر ہے۔ اور اس حوالے سے یہ فرمایا کہ اگر تم نے ایمان کا دعویٰ کر لیا اور یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، کیا تمہیں اس بات پر چھوڑ دیا جائے گا اور تمہاری آزمائش نہیں کی جائے گی؟ سورہ عنکبوت کی آیت کہ تم نے یہ گمان کیا ہے کہ تمہیں فقط اس بات پہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ تم نے دعویٰ کر لیا ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم با ایمان ہو گئے ہیں اور تمہاری آزمائش نہیں کی جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں، یقیناً تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ حج سے پیغمبر گرامی اسلام حجۃ الوداع سے نکلے ہیں اور چند روز ابھی ہوئے تھے، جمعرات کا دن تھا کہ رسول اکرم نے وہ پیغام دیا اپنے منادی کو کہ تم ندا دو کہ جتنے لوگ اس مقام پر پہنچے ہیں یہیں پر رک جائیں، یہیں پر پڑاؤ کریں، جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو واپس بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ اللہ کا ایک خاص پیغام رسول اکرم سنانے والے ہیں، ایک خاص پیغام اللہ کا تم تک پہنچانا ہے۔ اور وہ پیغام کیا تھا؟ سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ پہنچا دیجئے کہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے، جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا ہے، وہ حکم جو آپ کو پہنچانے کے لیے کہا گیا ہے وہ پہنچا دیجئے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اس سے کوئی یہ خوف یا خدشہ نہیں تھا کہ رسول کوئی معاذ اللہ پیغام کو نہیں پہنچائیں گے۔ وہ رسول کہ جو اپنے جان کے دشمنوں، اپنے خون کے پیاسوں کو پیغام توحید دے چکا ہے، کیا وہ کسی پیغام کو پہنچانے میں سرتابی کر سکتا ہے؟ جس نے امانت کے ساتھ ایک ایک پیغام حرف بحرف اسلام پہنچایا ہے، یہ کوئی خدشہ نہیں تھا کہ رسول نہیں پہنچائیں گے، بلکہ اس پیغام کی اہمیت بتانا مقصود تھا کہ یہ پیغام اتنا اہم ہے۔ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر یہ پیغام نہ پہنچا تو گویا رسالت ہی نہیں پہنچی، رسالت کا پھر کوئی پیغام نہیں پہنچا۔ یہ اگر پیغام نہ پہنچا تو رسالت کا کوئی پیغام نہیں پہنچا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اگر آپ کو لوگوں کا ڈر ہے تو اللہ تعالیٰ کہ جو آپ کا بھی خالق ہے، آپ کا مالک ہے، آپ کو لوگوں کی شر سے محفوظ رکھنے والا ہے،
وہ یقیناً آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ لوگوں کے شر سے آپ کو کوئی گزند، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ دھوپ میں سب لوگ کھڑے ہوئے، دھوپ کا یہ عالم تھا، دوپہر کا وقت تھا، یہ عالم تھا کہ لوگ اوپر سے سورج دھوپ آگ برسا رہا تھا اور نیچے وہ گرم ریت صحرا کی کہ جس کے اوپر کھڑا ہونا محال تھا، اور روایت میں یہ ہے کہ ایک پاؤں رکھتے تھے اور دوسرا اٹھاتے تھے، دوسرا رکھتے تھے تو پہلا اٹھاتے تھے، اور ابا کو اس طریقے سے انہوں نے اپنی چادروں کو لیا ہوا تھا کہ اس کا ایک پلہ پاؤں کے نیچے تھا اور دوسرا پلہ سر کے اوپر تھا۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنی چادروں کو اوڑھا ہوا تھا کہ وہ زمین سے جو تپش ہے اس سے بھی بچا جا سکے اور دھوپ کی تپش سے بھی بچا جا سکے۔ وہاں پر پیغمبر اکرم نے پالانوں کا ممبر تیار فرمایا، پالانوں کے ممبر پر تشریف لے گئے، اور اس تشریف لے جانے کے بعد پیغمبر نے حمد و ثناء الہی بجا لائے، اور حمد و ثناء الہی بجا لانے کے بعد پیغمبر لوگوں سے رسالت کے کام، کار رسالت کے بارے میں پوچھنا شروع ہوئے کہ جو پیغام مجھے پیغامبر کو اللہ کی طرف سے ملا ہے، کیا میں نے تمہیں منو ان پہنچا دیا ہے یا نہیں پہنچایا؟ کیا تمہارے پاس رسالت کی ہر چیز پہنچ گئی ہے یا نہیں پہنچی؟ کیا وحی الہی، کیا معارف اسلامی، کیا اسلام کے اصول و فروع تم تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے؟ اس کے بعد پھر پیغمبر نے ایک اور طرف رخ بدلا اور فرمایا کہ چند دن کے بعد میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، اور جانے کے ساتھ میں تمہیں دو چیزوں کے طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ جو ثقلین ہیں، جو بھاری بھرکم گراں قدر چیزیں ہیں، گراں مایہ چیزیں ہیں۔ فرمایا، عرض کیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا پہلی ثقل اکبر تو اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب وہ ثقل اکبر ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کو اگر تم پکڑ رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دوسری گراں مایہ چیز، دوسری وزنی اور بھاری چیز، وہ میری اہل بیت ہے۔ وہ ثقل اصغر وہ اہل بیت ہے۔ اگر ان کا دامن بھی تم نہیں چھوڑو گے تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گی اور تمہیں مجھ تک حوض کوثر پر پہنچا کر دم لے گی۔ فرمایا کہ تمہاری جان مال عزت و آبرو سے، تم سے بڑھ کر تمہاری جان مال عزت و آبرو کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر پوچھا الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں اللہ کا رسول تمہاری جان مال عزت و آبرو کا تم سے زیادہ مالک، صاحب تصرف، حق تصرف رکھنے والا ہوں یا نہیں ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، یک زبان ہو کر سب نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، اتنے ہم اپنی جان مال عزت و آبرو کے مالک نہیں ہیں جتنے آپ ہیں۔ یہ لوگوں کا کہنا تھا، لوگوں کا اقرار کرنا تھا کہ روایت کہتی ہے کہ پیغمبر کی نگاہیں کسی کو ڈھونڈنا شروع ہوئیں۔ جب نگاہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچی علی ابن ابی طالب پر، پیغمبر نے علی کو پکڑا، اٹھایا، دونوں شانوں سے پکڑ کر اتنا اٹھایا کہ علی کو سب لوگوں نے دیکھ بھی لیا، پہچان بھی لیا، اور پھر پیغمبر نے فرمایا ان اللہ مولایا وانا مولا المومنین، اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، فمن کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سب لوگوں کو سنا دیا، سب لوگوں کو دکھا دیا۔ 360 میں نے عرض کیا ان علماء نے کہ جو اتھارٹی رکھتے ہیں عامہ کے اندر، اہل سنت کے علماء نے اس کو نقل کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے، تو لوگ اس واقعہ کا تو انکار نہیں کر سکیں گے، لیکن اس واقعے کو اور رنگ دینے کی کوشش کی جائے گی کہ جو مولا کہا گیا تھا وہ اس لیے کہا گیا تھا کہ لوگوں کو بتانا مقصود تھا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے یہ حکیم کا کوئی کام، دانش مند کا، عقل مند کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ پیغمبر نے وہ انتظام فرمایا کہ معلوم ہو سکے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، غیر معمولی واقعہ ہے۔ کیا فقط پیغمبر نے یہ بتانے کے لیے کہ علی میرا دوست ہے، اتنی گرمی میں لوگوں کو اکٹھا کیا، اتنی گرمی میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس وقت فقط آپ یہ کہنے کے لیے
کہہ رہے ہیں کہ علی میرا دوست ہے، نہیں، رسول اکرم نے یہ انتظام کیا ہی اس لیے ہے کہ سورہ مائدہ کی وہ آیت اس بات پر گواہ ہے، اِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ پہنچا تو رسالت نہیں پہنچی، کہ رسول الست اولا بکم من انفسکم کا یہ سوال کر کے اور لوگوں سے اقرار لے کر یہ بتا رہے ہیں کہ مولا کا مطلب دوست نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ مولا کا مطلب دوست ہے، مولا یعنی حق ولایت رکھتا ہے، اور ولایت کیا ہے؟ الست اولا بکم من انفسکم، جتنا میں اپنی جان و مال و عزت و آبرو کا مالک ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی اور ہے۔ اور اللہ نے یہ جو آیت ولایت نازل کی ہے، اس میں یہ بتایا ہے کہ تم آزاد نہیں ہو، تم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہو، مادر پدر آزاد تمہیں پیدا نہیں کیا، بلکہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے ایک دو نہیں بلکہ تین ولی قرآن کہہ رہا ہے۔ سب سے پہلا ولی مطلق کے جو ولایت مطلقہ کا بھی خالق ہے اور دوسروں کو ولایت عطا کرنے والا ہے، یعنی پہلا ولی مطلق خود اللہ ہے، اس کے پاس ولایت مطلقہ ہے، وہ ولی ہے کہ جس نے جو خود بھی ولی ہے اور دوسروں کو ولی بناتا ہے۔ پہلا ولی تمہارا اللہ ہے ورسولو، اور دوسرا ولی تمہارا رسول ہے، اور تیسرا ولی تمہارا کون ہے؟ آمن الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ ہستی ہے جو صاحب ایمان ہے، ایمان لائی ہے، نماز پڑھتی ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتی ہے۔ اور پھر رسول کا یہ اعلان کرنا، ان اللہ مولایا وانا مولا المومنین، میں اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں۔ گویا یہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ علی کو مولا مانو، رسول نے وہ تقاضا نہیں کیا کہ یہ میں کر رہا ہوں اور یہ اس بات پہ تم اس بات کو تسلیم کرو، بلکہ رسول نے اعلان کیا۔ ایک ہوتا ہے تقاضا کرنا کہ آپ میری یہ بات مانیں، تقاضا نہیں کیا کہ یہ علی ولی ہے اس کو ولی مانو، بلکہ فرمایا تھا کوئی اگر نہیں مانتا تو آپ کو یا مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مانتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے مانتا ہے، اگر نہیں مانتا نہ مانے جائے جہنم میں۔ رسول نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ علی سب کا مولا ہے، بلکہ فرمایا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور دعا میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم وال من والا، اے اللہ تو اس سے محبت رکھ کہ جو علی سے محبت رکھ رہا ہے، وعاد من عادا، تو اسے دشمن رکھ کے جو علی سے دشمنی کرے، وانصر من نصرا واخذل من خذلا، جو علی کی نصرت کرے، علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، جو علی کو چھوڑ جائے تو بھی اس کو چھوڑ دے۔ اور آخری دعا پر تو میں کہتا کمال ہو گیا، رسول اکرم نے زبان وحی سے فرمایا وَأَدِرِ الْحَقَّ حَيْثُ دَارَ، جہاں علی جائے حق کو بھی ادھر پھیر دے۔ کچھ اپنوں نے بھی سمجھا کہ ولایت کا مطلب محبت ہے، یعنی فقط محبت ہی ولایت ہے۔ محبت جو ہے وہ فقط ایک چھوٹا سا حصہ ہے ولایت کا، ایک چھوٹا سا حصہ ہے ولایت کا جس کو محبت کہا جاتا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ فقط محبت کر لی علی سے تو کافی ہو گیا، فقط محبت کافی نہیں، ولایت کے اور بھی تقاضے ہیں۔ میں نوجوانوں کے لیے مثال دیتا ہوں، اگر گراں نہ گزرے۔ ایک انسان پیاسا ہے، پیاسے کو پانی سے محبت ہوتی ہے کہ پانی مل جائے تو دریا کے کنارے جا کر بیٹھ جائے، بہتا دریا ہے، ٹھنڈا چشمہ ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، اور پانی کو کہتا رہے مجھے تم سے محبت ہے، کہ اس کی پیاس ختم ہو جائے گی؟ یا پانی کے فضائل پڑھنا شروع کر دے، اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی، جب تک آگے بڑھ کر اپنی پیاس کو ختم کرنے کے لیے گلاس بھر کے، چلو بھر کے، جو اس کے پاس برتن ہے وہ پی نہیں لے گا، اس کی محبت، وہ اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ فقط اس کے محبت کہنے سے ختم نہیں ہوگی۔ علی کی ولایت کا حق فقط یہ نہیں ہے کہ علی کو کہا جائے کہ آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، بلکہ اس بات کا اقرار کیا جائے کہ مولا میری جان مال عزت و آبرو سے آپ بڑھ کر ہیں، اگر آپ کا حکم ہو تو ہر چیز آپ کے نام پر قربان ہے، اس کا نام ولایت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد سلام۔ علی کے جس کے ہر صحابی نے، ہر صحابی رسول کیا حکم ہوا؟ ایک خیمہ لگایا گیا اور خیمے کے اندر جلوہ افروز ہیں علی ابن ابی طالب۔ ہر صحابی کو حکم ہوا جائیں اور جا کر کس انداز میں علی کو مبارک دیں،
دوست بننے پر مبارکیں نہیں ہوتی، کس انداز میں علی کو مبارک دیں۔ حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، بڑے بڑے عبد الرحمن ابن عوف، تمام اصحاب گئے ہیں باری باری اور جا کر یہ اقرار کر رہے ہیں بخن بخن لک یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، اصبحت مولا یا و مولا کل مومن و مومنہ، آج آپ میرے بھی مولا بن گئے، ہر مومن و مومنہ کے بھی مولا بن گئے۔ یہ مبارک اس بات کا اعلان ہے کہ فقط دوستی کا اعلان نہیں تھا، یہ ایک اور بڑھ کی چیز ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے تکمیل دین کی سند کا ملنا، اس سند کا ملنا کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ کہا غدیر میں مصطفیٰ سے یہ خالق نے، ہم علی کے ذکر پہ نعمت تمام کرتے ہیں، آج اپنی نعمت کو میں نے تم پر تمام کر دیا ہے، علی کو تمہارا مولا بنا کر، اور اس اسلام سے میں تمہارے دین کے طور پر راضی ہوں کہ جس اسلام کے اندر پہلے امام کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ آج تمہارے دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے تکمیل دین کی سند ملنا، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ کوئی معمولی اعلان نہ تھا۔ عید مفضل پوری کتاب موجود ہے کہ جو مفضل کے سوالات ہیں صادق آل محمد سے سوال کرتے تھے اور امام کا جواب لکھتے تھے، امام سے باقاعدہ وقت لے کر، ایک کتاب کی صورت ہے جو اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے، اس کو پڑھے لے کر، پی ڈی ایف میں مل جائے گی، انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ مفضل ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں صادق آل محمد کی خدمت میں پہنچا، اور خدمت میں پہنچ کر میں نے یہ عرض کیا، کم للمسلمین من عید، مولا فرمائیے مسلمانوں کی کتنی عیدیں ہیں، کتنی عیدیں ہیں؟ فقال اربعۃ اعیاد، مسلمانوں کی 4 عیدیں ہیں، مسلمانوں کی 4 عیدیں ہیں۔ قال فقلت لقد عرفت العیدین والجمعہ، کہتا میں نے عرض کیا کہ میں تو 3 کے بارے میں جانتا ہوں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، اور ایک جمعہ ہے، یہ 3 عیدوں کے بارے میں تو جانتا ہوں، چوتھی عید کون سی ہے؟ تو مفضل کہتے ہیں، تو فرمایا قال علی اعظمها واشرفها، 3 عیدوں کو تو جانتا ہے لیکن سب سے عظیم عید کو تو نہیں جانتا۔ اعظمها واشرفها، سب سے اعظم، سب سے اشرف عید، الیوم الثامن عشر من ذی الحج، 18 ذی الحج کی عید ہے، هو اليوم الذي اقام فيه رسول اللہ امیر المؤمنین ونصبه للناس علما، یہ وہ عید ہے کہ جس عید کے دن میرے نانا رسول نے میرے دادا علی کا بازو پکڑ کے ان کی ولایت کا اعلان کیا تھا، اور کائنات کے لیے علی کو امام بنایا تھا۔ دیکھیے جتنی عیدیں ہیں، یعنی ہر عید کے دن بھی دیکھیے اللہ نے اعمال نازل کیے ہیں۔ ابھی عید الاضحیٰ پہ میں 5-6 اعمال کا ذکر کر چکا ہوں کہ یہ اعمال کرنے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اسی طرح نیمہ شعبان ہے، شبہ قدر ہیں، عید الفطر کے اعمال ہیں، عید الفطر کے دن کے اعمال ہیں، رات کے اعمال ہیں، غدیر کے اعمال ہیں، عید مباہلہ کے اعمال ہیں۔ ساری عیدوں کے اعمال اگر اکٹھے کیا جائیں، سب عیدوں کے، یعنی عید غدیر کے اعمال کو چھوڑ کر تمام عیدوں کے اعمال اکٹھے کیے جائیں، غدیر کے اعمال کے برابر نہیں بنتے۔ غدیر کے کسی عید کے کہا جاتا ہے 6 اعمال ہیں، کسی عید پہ کہا جاتا ہے 5 اعمال ہیں، کسی عید پہ کہا جاتا ہے 4 اعمال ہیں۔ عید غدیر کے کتنے اعمال ہیں؟ جو نقل کیے ہیں مفاتیح الجنان شیخ عباس کنبی نے نقل کیے ہیں، 36 اعمال ہیں۔ ایک عمل میں بتاتا چلوں، اپنے مومن بھائی کا ہاتھ پکڑ، اور پکڑ کر اس کو اس حالت میں، اس الفاظ میں اس کو مبارک دے، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں علی ابن ابی طالب کی ولایت کے ساتھ متمسک اور جڑا ہوا قرار دیا ہے۔ اس حالت میں اپنے مومن بھائی کو مبارک دے۔ اس دن کا روزہ رکھ، 36 اعمال نقل ہوئے ہیں اس دن کے۔ جب پوچھا تو پھر اس نے مفضل نے پوچھا کہ اس دن ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو فرمایا یاجب علیکم صیامہ شکر للہ، اللہ کے شکرانے کے لیے روزہ رکھو، اس کی حمد بجا لاؤ،
وحمد اللہ ما انہ اہل ان یشکرا کل ساعہ، حالانکہ اس بات کا اہل ہے کہ ہر لمحہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اور فرمایا یہ وہ روزے کا جو حکم ہے 18 ذی الحج کے روزے کا، یہ فقط اس امت کے لیے نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَمَرَتِ الْأَنْبِيَاءُ أَوْصِيَاءَهَا أَنْ يَصُومُوا الْيَوْمَ، ہر نبی نے اپنے اوصیاء کو وصیت کی ہے، حکم دیا ہے کہ 18 ذی الحج کا روزہ رکھیں۔ اس دن کی عظمت دیکھیں، ظہور اسلام سے پہلے یعنی شریعت محمدی سے پہلے اس دن کی عظمت یہ ہے کہ اس دن فقط علی کی ولایت کا تو اعلان ہوا جس کو علم قرار دیا گیا، جس کو علامت قرار دیا گیا۔ جناب آصف ابن برقیہ کے جو جناب سلیمان کے وصی ہیں ان کی ولایت کا اعلان ہوا، جناب ہارون کی ولایت کا اعلان ہوا، کئی انبیاء نے اپنی اوصیاء کی ولایت کا اعلان کیا، ساتھ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کی برکت سے اس دن کے روزے کو ہر نبی نے اپنے وصی کو وصیت فرمائی اور حکم دیا کہ اس دن کا روزہ رکھیں۔ الذی یقام فیہ الوصی یتخذونہ عیدا، کہ اس کو عید کے دن قرار دیں۔ اور پھر فرمایا ومن صامہ کان افضل من عمل 60 سنہ، اس دن کا روزہ 60 سال کی عبادت سے افضل ہے، 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا انا یوم غدیر خم بین الفطر والاضحیٰ والجمعۃ کالقمر بین الکواکب، کہ 4 عیدوں کا ذکر کیا گیا نا، عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید جمعہ اور عید غدیر۔ فرمایا ان 4 عیدوں میں سے باقی تینوں عیدیں ستاروں کی مانند ہیں اور غدیر چاند کی مانند ہے۔ جس طرح ستاروں کے درمیان چاند چمکتا ہے، اس طرح ان عیدوں کے درمیان غدیر چمک رہی ہے۔